آپ دیکھیں گے نا بعض صحابہ نے تو جو تھا سب رسول اللہ کو دے دیا. مالی قربانیوں کا اگر آپ تذکرہ سنیں صحابہ کرام کی مالی قربانیاں، یعنی اچھا جس قربانی کا بھی ذکر آتا ہے حضرت ابوبکر کا نام ضرور آتا ہے. حضرت ابوبکر نے کتنا دیا اللہ کے راستے میں. حضرت ابوبکر بھی غریب آدمی نہیں تھے، تاجر پیشہ تھے، اور مکہ میں سمجھیے کہ ایک عمرہ کے طبقے میں آپ کا شمار ہوتا تھا، پیسے والے تھے. اسلام قبول کیا. بعض لوگوں نے لکھا کتنا، تقریباً 50,000 درہم ان کے پاس تھی جب اسلام قبول کیا، اور سب جو تھا سب رسول اللہ پہ لگا دیا. از اول تا آخر مرتے دم تک کے لٹاتے رہے لٹاتے رہے لٹاتے رہے، سب دے دیا دین کے لیے. کون حضرت ابوبکر کی برابری کر سکتا ہے؟ ویسا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس امت کے سب سے افضل ترین انسان ہے. کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا. تو اللہ کے نبی کی ذات کو تھوڑی نا اس مال سے فائدہ ہوا تھا، اللہ کے نبی کی دین کو اس مال سے فائدہ ہوا تھا. حضرت ابو بکر جو خرچ کر رہے تھے وہ کیا نبی اپنی ذات کے لیے رکھ رہے تھے کہ رسول اللہ نے کہا مجھ کو جتنا فائدہ پہنچایا، مجھ کو فائدہ پہنچایا مطلب میں جس مشن کے لیے آیا ہوں دنیا کے اندر، جو میری بعثت کا مقصد ہے، اس مقصد کی تکمیل میں جتنا فائدہ ابو بکر کے مال سے ہوا ہے اتنا کسی سے نہیں ہوا. فرمایا دنیا میں جتنے لوگوں کا مجھ پر احسان ہے میں نے سب کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کے. کہاں ہے رافضی حضرت ابو بکر پہ اپنی زبان تان دراز کرنے والے؟ کہا جتنے لوگوں کا دنیا میں مجھ پر احسان تھا سب کا احسان میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کا احسان ہے کہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا، اس احسان کا بدلہ اللہ تعالی قیامت کے دن ابو بکر کو دے گا. کتنا ہجرت کا موقع ہے، جتنا مال تھا سب بٹور لیا کہ رسول اللہ کے کام پہ لگانا ہے. پیچھے حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کے ساتھ جب ہجرت پہ گئے پیچھے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے گئے. عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں، عبداللہ ابن ابی بکر ہیں، اسما بنت ابی بکر ہیں، ان کا اپنا باپ ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں ابو قحافہ، اپنی بیوی پیچھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اپنے خاندان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنا مال لے کر کے جا رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ میرے پیچھے میرے بال بچوں کا کیا ہوگا، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیسے جئیں گے، کیسے ان کی زندگی کٹے گی. کچھ نہیں، بس رسول اللہ کے ساتھ گئے اور جتنا تھا سب بٹور کے لے کے چلے گئے. جب ہجرت کے لیے نکل گئے تو ابو قحافہ حضرت ابو بکر کے والد آئے گھر پہ حضرت ابو بکر کے، اور جو بیٹی تھی ان کی اسما بنت ابی بکر ذات النطاقین، ان سے پوچھا کہ ارے تمہارا باپ کچھ چھوڑ کے گیا ہے تمہارے لیے کہ لے کے چلا گیا؟ سب نابینا تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، بہت عمر دراز ہو چکے تھے. کہا تمہارے لیے بھی کچھ چھوڑ کے گیا ہے کہ سب لے کے چلا گیا؟ تو حضرت اسما نے کیا کیا، ایک مٹکی لی اور اس مٹکی کے اندر کنکر ڈالا، اور اس مٹکی کو لے جا کر کے، دادا نابینا تھے دکھتا تو تھا نہیں، تو اس مٹکی کو لے جا کر کے بجایا ایسے ان کے کان کے پاس لے جا کر کے. کہا دیکھیے اتنا چھوڑ کر کے گئے ہیں، یہ چھوڑ کر کے گئے. جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، کوئی کنکر پتھر ہی چھوڑ کر کے گئے تھے، مال تو کچھ نہیں چھوڑ کے گئے تھے. دادا کو یہ لگا کہ لگتا ہے یہ درہم و دینار ہے بھرے ہوئے مٹکی کے اندر اور وہ بجائے جا رہے ہیں. ان کو کیا پتا کہ اس کے اندر کنکر ہے، اور واقعتاً کچھ نہیں چھوڑ کر، نیل چھوڑ کر کے گئے تھے، کچھ نہیں چھوڑ کر کے گئے تھے. کتنے موقع ایسے آئے، ایک موقع نہیں. غزوہ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو مال. غزوہ تبوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑی گئی مشکل ترین جنگ تھی. مشکل ترین اس حیثیت سے کہ اور جو جنگیں ہوتی تھی نا اللہ کے رسول کے زمانے میں، بدر ہوا، احد ہوئی، اور اسی طرح سے احد، بدر، حنین، غزوہ خندق، یہ ساری جو جنگیں ہوتی تھی نا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں وہ ہوتی تھی جو عرب کے قبائل سے ہوئی. بدر جو ہے وہ قریش سے ہوئی، احد جو ہے وہ قریش تھے، قریش کے کچھ احابیش جو ارد گرد کے قبیلے تھے وہ بھی آ گئے تھے، اور جو ہے وہ حنین جو ہے وہ بنو ثقیف سے ہوئی، خیبر جو ہے وہ عرب کی یہودیوں سے ہوئی. خندق کے موقع پر ایک پورا جتھا آ گیا تھا، احزاب اس لیے اس کو کہا گیا کہ الگ الگ قبیلے کے لوگ ایک ساتھ شامل ہو کر کے اور ایک اپنا الائنس بنا کر کے آ گئے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کی تعداد میں. پر یہ ساری جنگیں جو تھیں یہ عرب کے قبائل سے تھیں، اور عرب کوئی اس زمانے کی کوئی پاورفل طاقت نہیں مانے جاتے تھے. پر تبوک کی جو جنگ تھی وہ کسی عربی قبیلے سے نہیں تھی، اس زمانے کے سپر پاور سے جنگ تھی، روم.
دا رومن امپائر، دا بیزنٹائن امپائر. اور روم اپنے زمانے کی سب سے طاقتور مرحلے سے گزر رہا تھا. ابھی جلدی اس نے ایک دوسرے سپر پاور ایران کو، جب بدر ہوئی تھی تب اس نے ایران کو شکست دی تھی. ایک دم طاقتور اس زمانے کا سپر پاور تھا، اور اس سے جنگ ہونے جا رہی تھی. سفر بھی دور تھا، ایک لمبا سفر طے کر کے جانا تھا، اور ایک بڑی فوج بھی درکار تھی. اور جنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ فائنینشل نیڈس. جنگ میں سب سے شدید ترین ضرورت ہوتی ہے افراد کی، اور اس کے بعد ضرورت ہوتی ہے مال کی. اتنی بڑی فوج ہے، سب کا کھلانا پلانا، پورے راستے میں اس کا دیکھ بھال کرنا، ہتھیار، الگ الگ طرح کے جانور ضرورت تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال خرچ کرو. شدید ترین جنگ ہے، اور اسلام کی مشکل ترین مراحل میں سے ایک مرحلہ تھا. اور اگر اس زمانے میں رومیوں کو خاموش نہیں کیا جاتا تو ان کی پیش قدمی مدینہ تک پہنچ سکتی تھی. اختلافات شروع ہو گئے تھے، جنگ موتا کا بدلہ لینا تھا اللہ کے رسول کو، تو بڑی شدید پیسوں کی ضرورت تھی. حضرت عمر نے سوچا کہ یہ بہترین موقع مجھے ملا ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ کر کے اور ان سے آگے بڑھ جاؤں. وکان سباقا، حضرت ابو بکر سباق تھے، ہر چیز میں آگے رہنے والے، ہر نیکی میں اول آنے والے. حضرت عمر نے کہا یہ موقع تو میں ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، اس مرتبہ تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑنے والا ہوں. اور انہوں نے کیا کیا، آدھا مال اپنا لے کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اللہ کے رسول یہ میرا آدھا مال میں لے کر کے آیا ہوں، اور یہ لگائیے آپ یہ مال جنگ میں، خرچ کیجئے اس کو مجاہدین پر، تیار کیجئے جنگ کی. تو رسول اللہ نے کہا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آؤ؟ تو فرمایا مثلہ، جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ کے بھی آیا ہوں. پھر حضرت ابوبکر آئے. اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر سے پوچھا اتنا لائے ہو تو گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کہا گھر والوں کے لیے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ قربانیاں تھی صحابہ کی. بھائی وہ اگر تھوڑا بھی خرچ کر دیتے نا تو بہت تھا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کی عمارت کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں. اس میں تو تھوڑا سا بھی لگا دینا بہت تھا. ہمارا تو بہت ان کے تھوڑے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، ہمارا تو بہت ان کے تھوڑے کے برابر بھی نہیں ہے. رسول اللہ فرمایا لا تسبوا اصحابی فان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. تم میں سے کوئی آدمی سونے کا پہاڑ بھی خرچ کر دینا تو میرے کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ تو ہم تو بہت لگا کر کے ان کے تھوڑے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں، پر انہوں نے تھوڑا نہیں لگایا.